اس مووی کے مین کریکٹر میں دو بہن بھائی شامل ہیں۔ لڑکی کا نام آئرس ہے اور ایک اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ ان دونوں کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی تھی اور وہ فائنینشلی اتنے اسٹیبل نہیں تھے۔ آئرس کے چھوٹے بھائی کو بلڈ کینسر تھا جس کے لیے اسے بہت سارے پیسے چاہیے تھے کہ وہ اپنے بھائی کا کوئی علاج کروا سکے۔ آئرس اسی چیز کے لیے جاب ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ ایک ریسٹورینٹ میں جاب انٹرویو کے لیے جاتی ہے لیکن وہ آدمی اسے کہتا ہے کہ آپ کو بعد میں بتایا جائے گا کہ آپ سلیکٹ ہوئی ہیں یا نہیں۔ آئرس گھر آ جاتی ہے اور اگلے دن اپنے بھائی کے ڈاکٹر سے ملتی ہے۔ وہ اپنے بھائی سے ریلیٹڈ اس ڈاکٹر سے باتیں کر ہی رہی ہوتی ہے کہ ڈاکٹر اسے ایک آدمی سے ملواتا ہے جس کا نام شیفرڈ ہوتا ہے۔ وہ آئرس سے ملتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کی پریشانی کو جانتا ہوں کہ آپ اپنے بھائی کی ٹریٹمنٹ کو لے کے کافی پریشان ہیں کیونکہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن میں اس کو حل کر سکتا ہوں۔ آپ کو بس میری گیم میں حصہ لینا ہوگا جو کہ ایک قسم کا ڈیئر ہے۔ اگر آپ اسے کلیئر کر لیں گی تو آپ کو اتنے پیسے مل سکتے ہیں کہ آپ اپنے بھائی کا علاج بھی کروا لیں اور آپ بہت امیر ہو سکیں گی۔ آئرس مجبور تھی اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی، لیکن آئرس کو یہ سب مذاق بھی لگ رہا تھا تو وہ ڈاکٹر کی طرف دیکھتی ہے تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ یہ سچ ہے، کچھ ٹائم پہلے مسٹر شیفرڈ نے میری بھی ہیلپ کی تھی۔ آئرس یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے بھائی کو بون میرو ٹرانسپلانٹ کی بھی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر شیفرڈ اسے کہتا ہے کہ بھئی میں نے آپ کو کہا نا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ کو بس ایک پارٹی میں آنا ہوگا اور وہاں پر آ کر ایک گیم کھیلنی ہوگی بس۔ تو آئرس اسے سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگتی ہے۔ ڈاکٹر شیفرڈ اسے کہتا ہے کہ یاد رکھیے گا، مجھے رات 8 بجے سے پہلے بتا دیجیے گا، اور اگر آپ یہ گیم جیت جائیں گی تو آپ کو بہت سارے پیسے ملیں گے، ایون میں آپ کے بھائی کے لیے بون میرو ڈونر بھی ڈھونڈ دوں گا۔ آئرس وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کے جانے کے بعد ڈاکٹر اور مسٹر شیفرڈ آپس میں باتیں کرنے لگتے ہیں۔ شیفرڈ آئرس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کافی اچھی پلیئر ثابت ہوگی، نہ اس کی کوئی فیملی ہے اور یہ اپنے بھائی کے لیے لڑ رہی ہے اور مجھے ایسی ہی پلیئر چاہیے۔ تو ڈاکٹر اسے کہتا ہے کہ شیفرڈ تمہیں اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ایک بار سوچ لو۔ لیکن شیفرڈ اس ڈاکٹر سے کہتا ہے کہ یہ لو پیسے پکڑو اور اپنی زبان بند رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آئرس جب گھر جاتی ہے تو اسے اس جاب سے کال آتی ہے جہاں پر وہ انٹرویو دینے گئی تھی۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ سوری، آپ ریجیکٹ ہو چکی ہیں۔ آئرس کا بہت دل دکھتا ہے اور اس کے پاس اور کوئی آپشن بھی نہیں بچی تھی، تو وہ شیفرڈ کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں آپ کی پارٹی میں آ رہی ہوں۔ آئرس اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور اسے پیار سے کہتی ہے کہ آج نا میری فرینڈس کے ساتھ میری پارٹی ہے تو مجھے رات وہاں ہی رہنا ہوگا اور پھر میں صبح آپ کے پاس آؤں گی، ٹھیک ہے؟ آئرس کا چھوٹا بھائی اوکے کہہ دیتا ہے۔ پھر شام کو آئرس کو شیفرڈ کی بھیجی گئی گاڑی پک کرتی ہے۔ وہ جیسے ہی شیفرڈ کے اس پلیس پر پہنچتی ہے تو اسے ویٹنگ ایریا میں بٹھایا جاتا ہے۔ یہاں پر ٹوٹل 8 لوگ تھے اور وہاں پر 2 آدمی بھی تھے، ایک لوکس اور ایک کارل، جو کہ اس سے ملتے ہیں۔ وہ دونوں آئرس کو باقی لوگوں سے انٹروڈیوس کراتے ہیں اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی اس کو بتاتے ہیں۔ وہاں پر ایک بوڑھی عورت بھی تھی جو کہ پیرالائز تھی۔ ایک آدمی تھا جو کہ بہت زیادہ جوا کھیلا کرتا تھا۔ ایک ایسا آدمی تھا جو کہ یہاں پر اس لیے آیا تھا کیونکہ اس پر بہت زیادہ ادھار تھا اور اس نے کسی کے پیسے واپس کرنے تھے۔ ایک اور آدمی تھا جو کہ پہلے آرمی میں ہوا کرتا تھا، اور ایک لڑکی بھی وہاں پر تھی جو کہ خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور کسی کو نہیں بلا رہی تھی۔ وہ لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ شیفرڈ کا بٹلر وہاں پر آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنا سب سامان ایون موبائل فون بھی یہاں چھوڑ کر ڈنر ٹیبل پر آ جائیں۔ ان لوگوں کے وہاں پہنچنے کے بعد شیفرڈ بھی آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہوتا ہے۔ ان سب کے آگے وائن اور میٹ رکھا جاتا ہے۔ تو آئرس کہتی ہے کہ میں تو ویجیٹیرین ہوں اور میں یہ نہیں کھا سکتی۔ تو شیفرڈ اسے کہتا ہے کہ تم یہ کھا لو، میں تمہیں اس کے بدلے میں $10,000 دوں گا۔ آئرس یہ سن کر کافی شوق رہ جاتی ہے کہ صرف میٹ کھانے کے $10,000، اور وہ پھر میٹ کھانا شروع کر دیتی ہے۔ شیفرڈ اس پر ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے دیکھو، جس نے ساری زندگی میٹ نہیں کھایا وہ پیسوں کی خاطر آج کھا رہی ہے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ بھی ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ آج ان سب کو پیسوں کی خاطر عجیب و غریب پلیئرز دینے والا تھا۔ وہاں پر ایک اور بزنس مین جس پر کافی ادھار تھا، وہ وائن نہیں پی رہا ہوتا۔ تو شیفرڈ اس سے کہتا ہے کہ تم وائن کیوں نہیں پی رہے ہو؟ تو وہ کہتا ہے کہ نشے نے میری زندگی خراب کر دی تھی جس کی وجہ سے میرا پیسہ ڈوبتا گیا۔ شیفرڈ اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بھی $10,000 دوں گا، تم وائن پی لو، لیکن سٹل وہ منع کرتا ہے اور نہیں پیتا۔ تو شیفرڈ کہتا ہے کہ 10,000 کی جگہ میں تمہیں $50,000 دوں گا، تو تم اس کی پوری بوٹل پی کر دکھاؤ۔ وہ آدمی اتنی بڑی رقم کو انکار نہیں کر پاتا اور وہ پوری بوٹل پی جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر شیفرڈ کافی خوش ہوتا ہے کہ میں ان لوگوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اب ڈنر ختم ہوتا ہے اور شیفرڈ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہم یہاں پہ گیم کھیلیں گے، Would you rather۔
یعنی آپ لوگوں کو دو آپشنز دی جائیں گی، آپشن اے اور آپشن بی۔ آپ کو ان دونوں میں سے کسی ایک آپشن کو سلیکٹ کرنا ہوگا اور جو اینڈ پر بچ گیا وہی ونر ہوگا۔ تو ایک آدمی اس سے پوچھتا ہے کہ سر لوگ پھر ایلیمینیٹ کیسے ہوں گے؟ تو شیفرڈ ان سے کہتا ہے جو ٹائم پر اپنا ڈیئر نہ چوز کر پایا وہ ایلیمینیٹ ہو جائے گا، اور جس میں اینڈ تک کھیلنے کی طاقت بچی رہی وہ جیت جائے گا۔ شیفرڈ کہتا ہے کہ ابھی بھی ٹائم ہے، میں کسی کو فورس نہیں کر رہا، اگر کوئی یہ گیم چھوڑ کے جانا چاہتا ہے تو ابھی بھی جا سکتا ہے۔ تبھی وہ بزنس مین اٹھتا ہے جس کو شیفرڈ نے $50,000 دیے تھے، وہ جانا چاہتا تھا، لیکن تبھی فوراً کچھ سوچ کے وہ دوبارہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی اب وہ بھی گیم کھیلنا چاہتا تھا پیسوں کے خاطر۔ کوئی بھی اٹھ کر باہر نہیں جاتا، یعنی ہر کوئی پیسے کی لالچ میں وہ گیم کھیلنا چاہتا تھا۔ شیفرڈ ان سے کہتا ہے کہ جیسے کہ اب آپ سب اس گیم کو کھیلنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو آپ کا پہلا ڈیئر بتاتا ہوں۔ وہ اسی کے ساتھ اپنے بٹلر کو بلاتا ہے، وہ ایک الیکٹرک شاک ڈیوائس یعنی مشین اٹھا کر لاتا ہے۔ شیفرڈ بتاتا ہے کہ یہ ایک ایجنٹ ہوا کرتا تھا جو کہ پرزنرز کو یہ شاک دے کر ٹارچر کیا کرتا تھا، انہیں پنش کیا کرتا تھا۔ سب کافی ڈر جاتے ہیں اور وہ بزنس مین اپنے $50,000 اٹھا کر بھاگنے لگتا ہے، تو شیفرڈ اسے روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ اب تمہارے پاس موقع نہیں ہے، پہلے میں نے تمہیں کہا تھا لیکن اب تم نہیں جا سکتے۔ اس کے باوجود وہ بزنس مین وہاں سے جانے لگتا ہے تو اسے شوٹ کر دیا جاتا ہے۔ اس چیز کو دیکھ کر سب پارٹیسپینٹس کافی ڈر جاتے ہیں۔ ان کا پہلا ڈیئر سٹارٹ ہوتا ہے اور ان کے سر پر الیکٹریکل بیلٹس لگائی جاتی ہیں جو کہ انہیں شاک دینے والی تھیں۔ سب سے پہلے کارل پر باری آتی ہے، اس کے سر پر بیلٹ لگا دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ وہ خاموش لڑکی ہوتی ہے۔ کارل سے چوز کرنے کو کہا جاتا ہے کہ وہ چوز کرے کہ کس کو شوق دیا جائے۔ کارل کافی رحم دل آدمی تھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے شوق دے دیں۔ اب باری اس خاموش لڑکی کی طرف آتی ہے اور اس کے ساتھ اس بوڑھی عورت کے سر پر بیلٹ لگائی گئی تھی۔ اس لڑکی سے جب پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتی ہے کہ اس بوڑھی عورت کو شوق دے دو، کیونکہ وہ بہت بری لڑکی تھی۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت شوق کو کس طرح سے برداشت کرتی ہے، یہ بہت پینفل تھا۔ اسی طرح باریاں ریوالو ہوتی رہتی ہیں اور وہ لوگ اپنے ڈیئر پورے کرتے رہتے ہیں۔ لوکس کو بھی 2 بار شوق لینا پڑتا ہے کیونکہ وہ بھی اچھا آدمی تھا۔ وہ آئرس کو شوق دینے کی بجائے خود پر دوبارہ شوق لے لیتا ہے۔ اب آئرس کی باری آتی ہے، اس کے اگینسٹ جو پارٹیسپینٹ تھا وہ کارل تھا۔ آئرس بھی بہت اچھی لڑکی تھی اور رحم دل تھی، تو وہ کارل کو شوق نہیں دیتی اور خود پر شوق لے لیتی ہے۔ یہ چیز سب کے لیے بہت پینفل تھی، اور چونکہ اس ڈیئر میں سب جیت چکے تھے تو کوئی بھی ایلیمینیٹ نہیں ہوتا۔ سب پارٹیسپینٹس کافی ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اور تبھی وہاں پر شیفرڈ کا بیٹا آتا ہے جو کہ ان پر ہنسنے لگتا ہے۔ وہاں پر وہ آدمی جو کہ آرمی میں رہ چکا تھا اٹھ کر اس سے بحث کرنے لگتا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ تو شیفرڈ کا بیٹا کہتا ہے کہ تم اپنی اس بات پر پچھتاؤ گے، اور یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تو پھر شیفرڈ وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ چلیں دوسرا ڈیئر سٹارٹ کرتے ہیں۔ شیفرڈ کہتا ہے کہ اس ڈیئر کو چوز کرنے کے لیے آپ کے پاس 30 سیکنڈز ہیں۔ اب آئرس پہ باری آتی ہے تو اسے یہ آپشن دی جاتی ہے کہ تم کارل کے پیر میں ایک نوکیلی چیز سٹیپ کرو گی یا پھر اس آرمی پرسن کو 3 بار لیدر سٹرپ سے مارو گی۔ تو وہ ایکس آرمی پرسن اس سے کہتا ہے کہ تم مجھے مار لو، میں یہ مار برداشت کر لوں گا، لیکن اگر تم نے کارل کے پاؤں میں وہ سٹیپ کیا تو اس کا بہت خون بہہ سکتا ہے۔ تو آئرس نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو 3 بار ہٹ کر دیتی ہے، جس سے اس کی سکن اتر جاتی ہے اور اس کا خون آنے لگتا ہے۔ اب باری آتی ہے لیوکس کی، اس کو 2 آپشنز یہ دی جاتی ہیں کہ تم چاہتے ہو تو آئرس کو تھائی میں سٹیپ کر دو، ورنہ اسی ایکس آرمی پرسن کو 3 بار وپ کرو، یعنی اسی لیدر سٹریپ سے مارو۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ تم کسی کو سٹیپ نہ کرو، تم دوبارہ سے مجھے مار لو۔ لیوکس بھی بیچارہ نہ چاہتے ہوئے اسے 3 بار مارتا ہے۔ یہ سب دیکھ کر شیفرڈ کا بیٹا کافی خوش ہو رہا تھا کیونکہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا تھا کہ وہ اسے بدلہ لے سکے۔ اب باری آتی ہے اسی آرمی پرسن کی، اسے آپشن دی جاتی ہے کہ تم چاہو تو لیوکس کو سٹیپ کر دو یا وہی سزا خود پر دوبارہ لو۔ اب وہ بیچارہ آدمی کسی کو بھی سٹیپ نہیں کرنا چاہتا تھا تو وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ سزا دوبارہ دے دیں، اسے یہ سزا دوبارہ دے دی جاتی۔ اب ایک اور آدمی کی باری آتی ہے اور اس کے ساتھ وہ بوڑھی عورت ہوتی ہے، اسے بھی 2 آپشنز دی جاتی ہیں کہ یا تو اس آدمی کو دوبارہ سے ہٹ کرو اسی لیدر سٹرپ سے، یا تو اس بوڑھی عورت کے پاؤں میں سٹیپ کر دو۔ اب وہ آدمی اس ایکس آرمی پرسن کی حالت دیکھ چکا تھا اور اسے دوبارہ سے مارنا نہیں چاہتا تھا، تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بوڑھی عورت کی لوئر باڈی تو پہلے سے ہی پیرالائزڈ ہے، تو اگر میں اسے سٹیپ کر بھی دوں گا تو اسے کون سا فیل ہوگا۔ وہ یہ سوچ کر اسے سٹیپ کر دیتا ہے، لیکن غلطی سے وہ اس کی وین میں جا لگتا ہے
جس کی وجہ سے اس کا کافی بلڈ نکلتا ہے۔ اب بوڑھی عورت کی باری آتی ہے۔ اس کے اگینسٹ جو پارٹیسپینٹس تھے وہ وہی خاموش لڑکی تھی، اور اس کو بھی جو دوسری آپشن دی گئی تھی وہ ایکس آرمی پرسن پر 3 بار ہٹ کرنے کی تھی۔ وہ اپنا بدلہ لیتی ہے اور اس خاموش لڑکی کے پاؤں میں سٹیب کر دیتی ہے۔ اب نیکسٹ باری اسی خاموش لڑکی کی آتی ہے۔ اسے بھی آپشن دی جاتی ہے کہ اسی آدمی کو تم 3 بار ہٹ کر دو لیدر اسٹرپ سے، یا پھر کسی بھی پارٹیسپینٹ کو سٹیب کر دو۔ وہ اٹھتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کہیں بھی سٹیب کر سکتی ہوں نا؟ تو شیفرڈ اس سے کہتا ہے کہ ہاں، میں تمہارے ساتھ یہ فیور اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پچھلے راؤنڈ میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہوا تھا، تو تمہارے پوائنٹس تھوڑے سے زیادہ تھے۔ وہ خاموش لڑکی اٹھتی ہے اور آئرس کی سائڈ پہ جا کر سٹیب کر دیتی ہے، لیکن لکیلی آئرس کو زیادہ گہری چوٹ نہیں آتی۔ پھر وہاں پر شور مچ جاتا ہے کہ وہ بوڑھی عورت کوئی ہلچل نہیں کر رہی، نہ ہی کچھ بول رہی ہے۔ جب اسے چیک کیا جاتا ہے تو وہ بیچاری مر چکی تھی۔ اس کی ڈیڈ باڈی کو اس روم سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اب باری آتی ہے کال کی، اور اسے بھی سیم آپشن دی جاتی، اور دوسری آپشن میں کہا جاتا ہے کہ لیوکس کے پاؤں پر سٹیب کرنا ہوگا۔ وہاں پر وہ خاموش لڑکی کہتی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کی ہیلپ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو ہی بچاتے رہے تو ایلیمینیٹ کون ہوگا اور ونر کیسے سلیکٹ کیا جائے گا؟ کال کے ذہن میں اس کی یہ بات آ چکی تھی، اور وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور اسی ایکس آرمی پرسن کو 3 بار ہٹ کرتا ہے۔ اب وہ آدمی اتنا زیادہ زخمی ہو چکا تھا کہ اس میں اور طاقت نہیں بچی تھی کہ وہ کوئی گیم کھیل سکے، تو اسے بھی اٹھا کر اس کمرے سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ اب شیفرڈ اور اس کا بٹلر اگلے ڈیئر کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں، تو لیوکس دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا ہوا ہے۔ وہ آئرس کو لے کے دروازے سے باہر جاتا ہے اور سیکیورٹی گارڈز پر اٹیک کر دیتا ہے۔ اسی دوران آئرس وہاں سے بھاگ جاتی ہے۔ آئرس وہاں سے بھاگ چکی ہوتی ہے۔ شیفرڈ غصے میں اپنی گن نکالتا ہے اور کال کو شوٹ کر دیتا ہے۔ شیفرڈ سب کو آرڈر دیتا ہے کہ ڈھونڈو جا کر آئرس کو۔ آئرس اس کمرے سے تو باہر نکل گئی تھی، لیکن جب باہر جا کر دیکھتی ہے تو سب دروازے بند ہوتے ہیں۔ تبھی شیفرڈ کا بیٹا اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے ٹارچر کرتا ہے، لیکن موقع دیکھ کر آئرس اس کو سٹیب کر دیتی ہے، جس سے وہ گر جاتا ہے۔ دوسری طرف آئرس کے بھائی کا جو ڈاکٹر تھا اسے کافی شرمندگی ہو رہی تھی کہ اس نے آئرس کو کہاں بھیج دیا۔ وہ ان سب لوگوں کو بچانا چاہ رہا تھا، اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لکیلی وہ آ چکا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن تھی اور وہ آئرس سے کہتا ہے کہ پریشان نہیں ہو، میں تمہیں یہاں سے نکال کے جاؤں گا۔ لیکن تبھی وہاں پر شیفرڈ کا بٹلر آ جاتا ہے اور ڈاکٹر کو شوٹ کر دیتا ہے۔ وہ آئرس کو اٹھا کر دوبارہ اس پلینگ ایریا میں لے آتا ہے۔ وہ شیفرڈ کو بتاتا ہے کہ آپ کا بیٹا آئرس کو تنگ کر رہا تھا، تو شیفرڈ آئرس سے کہتا ہے کہ اس بات کے لیے میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اور وہ لوگ گیم پھر سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ ایئر میں ایک بہت بڑا ڈرم لایا جاتا ہے جس کے اندر پانی بھرا ہوا تھا۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس 2 آپشنز ہیں، یا تو 2 منٹ تک اپنا سر اس پانی میں رکھنا ہوگا اور اپنا سانس روکنا ہوگا، یا تو آپ کے آگے انویلپس پڑے ہیں، ان کو چوز کر لیجیے گا۔ ایک آدمی کی باری آتی ہے تو وہ انویلپ کو چوز کرتا ہے۔ وہ جب انویلپ کھولتا ہے تو اس میں چھوٹا سا پٹاخہ بنا ہوتا ہے، تو شیفرڈ اسے کہتا ہے کہ تمہارے ہاتھ پر ایک پٹاخہ رکھا جائے گا اور تمہیں اپنے ہاتھ پر اسے پھوڑنا ہوگا۔ وہ آدمی خوش ہو جاتا ہے کہ چلو یہ تو ایک چھوٹی سی ڈیئر ہے، لیکن پٹاخہ جب اس کے سامنے آتا ہے تو وہ کوئی پٹاخہ نہیں ہوتا بلکہ بوم ہوتا ہے۔ اسے اس کے ہاتھ کے ساتھ ٹیپ کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ بوم ایکسپلوڈ ہوتا ہے اس کا ہاتھ بھی اس بوم کے ساتھ پھٹ جاتا ہے۔ وہ آدمی بہت زیادہ شاکڈ ہوتا ہے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب اس کی باڈی کو بھی اس روم سے باہر لے جایا جاتا ہے۔ اب اگلی باری لیوکس کی ہوتی ہے۔ وہ بھی انویلپ کو چوز کرتا ہے، اور جب وہ کھولتا ہے تو اس پر ایک آنکھ بنی ہوتی ہے۔ شیفرڈ اسے کہتا ہے کہ تمہیں اپنی آنکھ پر بلیڈ سے کٹ لگانا ہوگا۔ لیوکس کہتا ہے کہ ایسے کیسے پاسبل ہے؟ وہ یہ منع کرنے سے انکار کر دیتا ہے، لیکن شیفرڈ کہتا ہے کہ تمہارے پاس 30 سیکنڈ کا ٹائم ہے صرف۔ تو لیوکس اور تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، تو وہ ڈرتے ڈرتے اپنی آنکھ پر کٹ لگا لیتا ہے۔ اب آئرس کی باری آتی ہے تو وہ چوز کرتی ہے کہ وہ پانی کے ڈرم میں 2 منٹ تک اپنا سانس روک لے گی۔ شیفرڈ کا بٹلر اس کا سر پکڑ کر رکھتا ہے کہ کہیں وہ اپنا سر نہ اوپر کر لے۔ جیسے ہی وہ اپنا منہ پانی میں ڈالتی ہے تو وہ اپنے بھائی کے بارے میں سوچنے لگتی ہے۔ اس کے بھائی نے اسے بتایا تھا کہ سسٹر، میں ایسی زندگی جینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ سب سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ مجھے اپنے بھائی کے لیے کرنا ہے، اور لکیلی 2 منٹ گزر جاتے ہیں اور وہ سروائیو کر جاتی ہے۔ اب باری آتی ہے اسی خاموش لڑکی کی۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے پانی سے ڈر لگتا ہے، اور انویلپ کو چوز کرتی ہے۔ جب وہ انویلپ کھولتی ہے تو اس پر ایک ڈرم بنا ہوتا ہے اور اس کے اندر 4 لکھا ہوتا ہے، یعنی کہ اسے اس ڈرم میں 4 منٹ تک سانس روکنا ہوگا۔ بٹلر اس کا سر پانی میں ڈال دیتا ہے، لیکن وہ یہ برداشت نہیں کر پاتی اور سفوکیشن سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اب صرف 2 پارٹیسپینٹس بچے تھے، ایک آئرس اور ایک لیوکس۔ تو شیفرڈ ٹاس کرتا ہے جس میں آئرس جیت جاتی ہے۔ تو شیفرڈ اسے کہتا ہے کہ تمہیں 2 آپشنز دی جا رہی ہیں، یا تو
पहली ऑप्शन ये है कि तुम ल्यूकस की जान बचा सकती हो उसे अपने साथ घर ले जाकर, लेकिन इस सूरत में तुम्हें कोई पैसा नहीं मिलेगा। और दूसरी ऑप्शन ये है कि तुम ल्यूकस को शूट कर दो और अपना ढेर सारा इनाम लेके यहाँ से चली जाओ। तो ल्यूकस आयरिस को बताने लगता है कि मेरी भी 3 बहनें हैं और उसे कहता है कि मुझे शूट ना करो, हम दोनों मिलकर घर चले जाते हैं और मेहनत करके कहीं और से पैसे कमा लेंगे, प्लीज ऐसा नहीं करो। लेकिन आयरिस की आंखों के सामने अपना भाई आ जाता है और वो ना चाहते हुए भी गन उठाती है और ल्यूकस को शूट कर देती है। शेफर्ड और उसका बटलर उसके लिए क्लैपिंग करने लगते हैं कि तुमने कर दिखाया, तुमने ये कर लिया। आयरिस उसे शूट करके अपना सर नीचे कर लेती है, जो कि इस बात का साइन था कि उसे शूट करने की वजह से काफी शर्मिंदगी हो रही थी। शेफर्ड उसे ढेर सारे पैसे देता है और बताता है कि हमने तुम्हारे भाई के लिए बोन मैरो डोनर भी ढूंढ लिया है। आयरिस अपने घर पहुंचती है, बहुत सुबह का टाइम होता है और वो देखती है कि उसका भाई सो रहा है। वो अपने भाई को जगाना नहीं चाहती थी। वो शॉवर लेने चली जाती है और फ्रेश हो जाती है। जब वो वापस अपने भाई के कमरे में उसे उठाने आती है तो देखती है कि उसने बहुत सारी मेडिसिन खाकर सुसाइड कर ली है। आयरिस ये देख के काफी शॉक्ड हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। इस मूवी के 2 मॉरल लेसन्स हैं कि लालच करने से हमारा अपना ही नुकसान होता है और इंसान के लिए पैसा ज्यादा अहम नहीं बल्कि रिश्ते ज्यादा अहम होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।